بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مبشر اقبال قادری۔ حلاوت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جامعہ محمدیہ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر ماہ مقدس کے اندر یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ کے سامنے یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے اور اسی پر مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے جو اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں مولانا محمد اعظم جلالی صاحب، مدرس جامعہ محمدیہ ڈوکا شریف، اور تلاوت کلام پاک کے لیے زینت القراء فخر القراء قاری سعید الرحمن جلالی صاحب، جو تھوڑی ہی دیر کے بعد تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں گے۔ ان مہمانوں کو ہم پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام، اس کا موضوع، اس کا عنوان زکوٰۃ کے فضائل۔ آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور بلا تاخیر تلاوت کلام پاک کے لیے قاری سعید الرحمن کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے قاری سعید الرحمن جلالی صاحب، جو کہ مدرس ہیں جامعہ محمدیہ ڈوکا شریف کے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے لیے ہمارے بڑے ہی دل عزیز دوست بھائی سار معاذ احمد صاحب وہ آتے ہیں اور آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ دن، یہ مہینے، یہ کبھی سال نہ ہوتے
یہ مہینے یہ کبھی سال نہ ہوتے گر پیدا سنو آمنہ کے لال نہ ہوتے گر پیدا سنو آمنہ کے لال نہ ہوتے یہ دن اور سرکار کی ہوتی نہ اگر دنیا میں آمد سرکار کی ہوتی نہ اگر دنیا میں آمد یہ غوث کتب یہ کبھی ابدال نہ ہوتے یہ غوث کتب یہ کبھی ابدال نہ ہوتے یہ دن یہ مہینے یہ کبھی سال نہ ہوتے اور یہ آپ کی نظروں کا ہی بس فیض ہے ورنہ یہ آپ کی نظروں کا ہی بس فیض ہے ورنہ کعبے پہ اذان دینے کو بلال نہ ہوتے کعبے پہ اذان دینے کو بلال نہ ہوتے یہ دن یہ مہینے یہ کبھی سال نہ ہوتے. ماشاءاللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے. بڑے ہی مخلص اور قریبی دوست سالماز احمد صاحب. آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ کے فضائل ہے. جو ناظرین سامعین اس وقت پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ رمضان مبارک کا ہمارا مہینے کے اندر ڈیلی بیسس پہ یہ پروگرام ہوتا ہے. اشتہار بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے فیس بک پر. اور آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ کے متعلق ہے. یہ 3 دن زکوٰۃ کے متعلق گفتگو ہوگی. آج کا ہمارا متعلق موضوع زکوٰۃ کے فضائل اور کل ہمارا موضوع ہوگا زکوٰۃ کے احکام اور پرسوں ہمارا موضوع ہوگا زکوٰۃ کے مصارف. چونکہ یہ زکوٰۃ کے متعلق گفتگو کرنا ایک پروگرام کے اندر تمام چیزوں کو بیان کرنا زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ کے احکام کو ممکن نہیں تھا. اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو 3 پروگراموں کے اندر ہم رکھتے ہیں اور اس پروگرام کا باقاعدہ سوالات و جوابات کے ساتھ آغاز ہوتا ہے.
اس پروگرام میں ہمارے مہمان بنے ہیں مولانا محمد اعظم جلالی صاحب۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کی تعریف، معنی، مفہوم ان سے سنیں گے۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ مسلمان بننے کے لیے، مسلمان جو بندہ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ زکوٰۃ کو مانے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں: کلمہ طیبہ پڑھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 32 مرتبہ جہاں پر نماز کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا اسلام کے اندر بڑا اہم ترین رکن اور کردار ہے۔ زکوٰۃ کا جو بندہ انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بندہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا وہ گناہگار ہے۔ تو سب سے پہلا میرا علامہ صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ زکوٰۃ کی تعریف، اصطلاحی معنی اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، یہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو آگاہ فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم ناظرین و سامعین اور ہمارے میزبان جناب علامہ مفتی محمد مبشر صاحب، میری طرف سے آپ تمام حضرات کو السلام علیکم۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج ہم جس موضوع کو لے کر بیٹھے ہیں، جس کی وضاحت آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی وضاحت کریں، تو جس طرح علامہ صاحب نے جو ارکان اسلام کے بارے میں بتایا، ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ ہے، اور یہ دین اسلام کے اہم پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے لغوی معنی اور زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی کی طرف چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک اور بڑھوتری کے، کسی چیز کو پاک کرنا، یا جس کو ہم دوسرے لفظوں کہیں گے کہ جس طرح چھانٹی کرتے ہیں، چھانٹی کر کے جو ردی مال ہے اصل مال میں سے نکال دیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ کے معنی بھی ہیں۔ اور اس کے دوسرے معنی جو ہے وہ علامہ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ بڑھوتری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جس طرح بندہ ایک زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ظاہراً تو مال کم ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر انعام ہوتا ہے کہ اس بندے کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی اصطلاح شرع میں یہ ہے کہ جو بھی مال کے نصاب ہو، مال کے نصاب کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور 52.5 تولے چاندی ہو، اس بندے کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ دینا لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے یا جس بندے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس کا مال کے نصاب اور صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے صفائی، ستھرائی، بڑھوتری، اور اصطلاح شرع کے اندر جس بندے کے پاس مال ہو، صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر بندے کے پاس مال تجارت ہو یا پیسے موجود ہوں، تو اس بندے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی تعریف ہم نے سنی ہے۔ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی، ہم جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہوگا، اور اللہ کا محبوب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ تو آج علامہ صاحب سے ہم زکوٰۃ کے فضائل کے بارے میں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ سنیں گے،
اور قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر زکوٰۃ کی فضیلتیں کیا بیان کی گئی ہیں؟ اللہ رب العزت خالق کائنات نے ایمان والوں کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کے ابتداء ہی ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو بندے بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرما دیا۔ اب یہ زکوٰۃ ادا کرنا ان دونوں مقامات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو اگلا پچھلا ہے تو اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے ساتھ ساتھ اگر ان پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ہماری دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے اگر ہم کسی کامیابی سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا جو بنیادی ارکان اسلام ہیں ان میں سے جو بنیادی رکن وہ زکوٰۃ ہے۔ جب ہم اس زکوٰۃ کو پکڑ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور دین کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی کامیاب اور کامران فرما دے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کے ابتداء نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق جو مومن ہے وہ فلاح پا گئے۔ اور مومنوں کی فلاح اسی چیز میں ہے کہ وہ نماز ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دیا ہوا مال ہے اس مال میں سے خرچ کریں۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال میں سے خرچ کریں گے تو اس کے بارے میں فرمائے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، یعنی جو بات ظاہراً جو ایک بخل ہے انسان کے اندر، کنجوسی پائی جاتی ہے، اس کنجوسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا کہ جو بندہ اپنا زکوٰۃ کا مال ہے اس کو ادا نہیں کرتا، ادا کرنے کی وہ خواہش نہیں رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمہیں اس کا بدل عطا فرما دیتا ہے۔ فهو یخلفہ، وہ اس کی جگہ تمہیں اور عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بڑھوتری پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہی اسی کے متعلق جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بہت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن بطور خاص 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ جو بطور خاص زمین پر آنے والے فرشتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دونوں فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں وہ آ کر ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا تو پھر وہ اس بندے کے لیے دعا کریں گے اللہم آتی منفقا خلفا، سبحان اللہ۔ یا الہ العالمین اس بندے نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا ہے تو تو اس کے مال کے اندر بڑھوتری پیدا فرما دے، اس کو اس کا بدل عطا فرما دے۔ اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے پاس مال ہے، مال کو وہ چھپا کر رکھتا ہے، اور جب وہ اپنے مال کو چھپا کر رکھتا ہے، چھپانے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا مال بچا لیا، میں نے اس کو آگے خرچ نہیں کیا، تو جب وہ مال کو چھپاتا ہے فرشتوں سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تو وہ چیز چھپی نہیں رہتی۔ تو جس وقت وہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین اس بندے نے تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو اب اس بندے کے مال کو تو روک دے، اس بندے کو مال کو ہلاک کر دے۔ اللہم آتی ممسکا ہلکا، کہ جو مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال کو رب ذوالجلال تو ہلاک فرما دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے انعام ہے، بندے مومن کے لیے انعام ہے
کہ جب وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کر دیتا ہے تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا وعدہ فہو یخلفہ، وہ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور دوسرا پھر فرشتوں کی مزید ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی وعدہ فرما لیا، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مزید اس بات پر اور بھی جو ہے وہ ابھارا کہ تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، کہ فرشتے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ اور جس چیز کے اندر یہ بات تو ہم نے عام فہم سنی ہے، جس چیز کے اندر فرشتوں کی دعا ہو یا فرشتوں کی دعا کے اندر آمین ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد اور رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ تو جب وہ دعا ہماری قبول ہو جائے گی تو جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی دعا کے صدقے ہمارے اس مال کے اندر اور بھی اضافہ اور برکتیں پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، دیکھا سنا آپ نے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق علامہ صاحب نے بڑے ہی احسن انداز میں اور مدلل طریقے سے گفتگو فرمائی۔ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے انہوں نے بتایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے۔ مزید زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں جو احادیث کے اندر یا قرآن کے اندر آیا ہے وہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو اس لحاظ سے جو چل رہی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعامات عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو بندہ اس چیز سے منحرف ہوتا ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے کیا وعیدات رکھی ہیں۔ اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر جو ہے وہ وبال اور مصائب اور علام نازل ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کی تھوڑی سی قدر تشریح کے لحاظ سے ایک بات جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل کے ایک بندے کا بڑا ہی اہم واقعہ جو ہے وہ نقل ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں متعدد آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ان آیات کو سن کر ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم ان کو آزمائیں گے جس طرح کہ وہ باغ والوں کو ہم نے آزمایا تھا۔ اب یہ باغ کیا تھا؟ تو یہ پچھلی قوموں میں سے ایک بندے کا باغ تھا۔ اس بندے کی سخاوت کرنے کا بڑا ہی انوکھا انداز تھا کہ وہ جو مال خرچ کرتا تھا، جو بھی اس پر بنتا تھا وہ بھی ادا کرتا، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ سب سے پہلے تو وہ اس میں سے اپنا 10واں حصہ نکال دیتا، اور 10واں حصہ نکالنے کے بعد پھر جو غریب فقیر اور مساکین لوگ تھے ان کو دعوت دیتا، ان کو بلاتا کہ باغ کے اندر داخل ہو جاؤ، جتنا بھی مال گرا پڑا ہوا ہے، جتنے بھی فروٹ پھل پڑے ہوئے نیچے وہ سب اٹھا کر لے جاؤ۔ اور پھر جب وہ مال کو توڑتا، مال کو توڑنے کے بعد پھر مزید اس کے 3 حصے کرتا، پھر جو ہے وہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا، اور غریبوں اور مسکینوں فقیروں کے اندر جو ہے وہ اس کو تقسیم کر دیتا۔ تو جس وقت وہ بندہ مرا تو اس کا وصال ہوا، تو اس کے وصال ہونے کے بعد اس کے 3 وارث ہوئے، اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ تینوں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے ایک دن کہنے لگے اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جو ہے وہ جس طرح کہ ہمارا باپ پہلے صدقہ کرتا رہا، اتنا مال جو ہے وہ غریبوں میں فقیروں میں مسکینوں میں بانٹتا رہا، اگر ہمارا یہی طریقہ کار رہا تو ہم جلدی ہی غریب ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا لا یصرمنھا مصبحین، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم جو ہے وہ صبح صبح اپنے باغ کو کاٹ لیں گے ولا یستثنون، اور اس پر انہوں نے جو ہے وہ انشاءاللہ نہ کہا۔ تو پھر کیا ہوا، وہ رات کو سوتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وبال آیا، رات کو ایک ایسی ہوا چلی اور اس ہوا نے ان کے اس باغ کو خاکستر کر دیا کہ جس کے اندر آگ تھی، اور آگ سے وہ پورے کا پورا باغ جل کر راکھ بن چکا۔ فاصبحت کالصریم، اور جب صبح ہوئی فتنادوا مصبحین، ایک دوسرے کے جو ہے وہ اٹھایا ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، وہ کہنے لگے چلو اب جلدی صبح صبح ہی نکلتے ہیں، صبح صبح ہی ہم نکلتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے باغ میں کوئی دوسرا بندہ داخل نہ ہو جائے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين،
چلتے ہیں اور دل میں یہ خیال ہے کہ فقیروں مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے باغ کی صفائی کر لیں گے. وغدوا علی حرد قادرین، اور جس وقت وہ باغ کے پاس پہنچتے ہیں فلما رأوها قالوا انا لضالون، وہ باغ پورے کا پورا جلا ہوا ہے، باغ جل چکا ہے، اس کے پاس پھل فروٹ تو دور کی بات ہے، جو درخت ہیں وہ بھی جلے ہوئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا فلما رأوها قالوا انا لضالون، دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ باغ ہمارا نہیں ہے. تو ایک نے ان میں سے جو تیسرا تھا، جو درمیان والا تھا، وہ ان سے کہنے لگا بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. اگر ہمارا باپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا تھا تو اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوا، اس نے ہمیں بھی پالا ہے اور وہ خود بھی اپنا پیٹ پالتا رہا، ہماری بھی اس نے پرورش کی ہے، لیکن ہم نے غلط سوچا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اس چیز کا یہ انجام فرما دیا. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب ان کا باغ جل چکا ہے، وہ اپنے باغ سے بے بہرا ہو چکے ہیں. پھر انہوں نے کہا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اے رب تو پاک ہے اور ہم جو ہے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور ایک دوسرے کو پھر وہ ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ویلنا انا كنا طاغین، کہ ہم حد سے بڑھنے والے ہیں. اب انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گواہ بنا کر توبہ کی کہ ہم نے جو رات کو ارادہ کیا تھا، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ہم نے رات کو صلاح کی ہے، رات کو مشورہ کیا ہے، اور صبح جیسے ہی ہم باغ میں پہنچے ہیں تو ہمارا باغ جل کر راکھ ہو چکا ہے. تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس لغزش کو معاف فرما دے. تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جس وقت ان لوگوں نے اس بات سے توبہ کی اور اپنے باپ کے اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کی اور اس بات کا عہد کیا کہ ہم اپنے باپ والے طریقے پر چلیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی باغ پھر سے سرسبز اور شاداب کر کے دیا، اور اس باغ کے اندر اتنی برکتیں پیدا کر دی اور اس باغ کے اندر اتنے زیادہ پھل لگتے تھے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک ایک خوشے کو اٹھانے کے لیے ایک پوری پوری سواری کی ضرورت پڑتی تھی. آج ہمارے پاس خواہ کتنا بھی مال کیوں نہ ہو، ہمارے پاس کتنا بڑا باغ کیوں نہ ہو، اس کا ایک خوشہ کلو کا ہو جائے گا، 2 کلو کا ہو جائے گا، 5 کلو کا ہو جائے گا، لیکن ان کے باغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی تھی کہ ایک ایک خوشے کو اٹھانے کے لیے ایک پوری پوری سواری کی ضرورت ہوا کرتی تھی. اس سے علامہ صاحب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندے سے ایسی کوئی بھول ہو جاتی ہے، کوئی بندہ ہے اس سے ایسی بھول ہو گئی کہ جس طرح آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ صبح اٹھ کے ہم یہ کریں گے تو باغ جل گیا. آج بھی اگر کوئی ایسا ہو جائے پھر وہ توبہ طائب کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ پھر کرم کرے گا کہ اس کو اور زیادہ نوازشیں عطا فرمائے گا. جی تو عزیزنا محتشم، ہم نے یہ دیکھا اور یہ سنا، یہ قرآن پاک کی اتنی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک واقعے کے لیے کہ جو بنی اسرائیل کا ہے، ہماری قوم کا نہیں، پہلے لوگوں کا ہے، کہ جب وہ اس طرح کا ارادہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کے انجام تک پہنچا دیتا تھا. لیکن اس امت کے لیے یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ساری جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے. ڈھیل سمجھ لیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمیں رخصت ہے کہ بندہ کسی بھی وقت اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ طائب ہو جائے اور آ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے. کہ جو بندے نے زندگی بھر اس پر زکوٰۃ واجب رہی، اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، وہ اب آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور رب سے معافی مانگے، یا الہ العالمین میں تیرا نافرمان رہا تو اب میں تیری بارگاہ میں آ کر اس بات سے معافی چاہتا ہوں تو اب تو مجھے معاف فرما دے. اس وقت بندہ یہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور جو بھی اس بندے سے لغزشیں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جب وہ ان کو پورا کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر کہ جو اس نے زکوٰۃ کا مال روکے رکھا، جو اس نے صدقات کا مال روکے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روکنے کی وجہ سے جو وبال پیدا ہوا تھا، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں پیدا فرما دے گا. تو اس کی دوسری مثال جو ہے وہ ہم قرآن مجید کے اندر جو دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا، کہ جس دن ہم ان کے مال کو آگ پر پکائیں گے. یہ تو تھا کہ دنیاوی لحاظ سے ہم نے اس کی کئی مثالیں بھی دیکھی ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا یہ موسم آتا ہے، یہ گندم کا موسم آتا ہے، کٹائی شروع ہوتی ہے، کٹائی شروع ہونے سے پہلے کتنی ویڈیو ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں کہ ان کو آگ نے پکڑ لیا ہوتا ہے. تو یہ بندے کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن نے یہ چیزیں بہت پہلے بیان کر دی ہیں اور بہت پہلے کی بیان کی ہیں.
تو ہمیں اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہم مال کو جمع کرتے ہیں خرچ نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تو ہمیں اس کا جو ہے وہ انجام عطا کر دیا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے محبوب علیہ السلام آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ اب یہ بشارت لفظ خوشخبری، یہ ایک چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو اس کو خوشخبری کہہ کر پکارنا تو یہ ایک طنز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جن کو مال دیا، وہ اگر اس مال کو خرچ نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مال اکٹھا کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے برا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو چکے ہوں گے جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، پھر ان کا وہ مال سارا اکٹھا کر کے، جو سونا چاندی انہوں نے جمع کیا ہوگا اس کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی آگ پر تپائے گا۔ فرشتے کھڑے ہوں گے، فرشتوں نے وہ ان کا مال پکڑا ہوگا، اور مال کو پکڑ کر پھر کیا کریں گے؟ گرم کرنے کے بعد فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، تو ان کی جو پیشانیاں ہیں اور ان کی جو پشتیں ہیں ان کو داغا جائے گا، داغدار کیا جائے گا، اور فرمایا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اور یہ ہے وہ مال کہ جس کو تم جمع کرتے تھے، اور اب اس جمع کرنے کا تم مزہ چکھ لو۔ تو اخروی لحاظ سے بھی ہمارے لیے یہ چیز وبال ہے، دنیاوی لحاظ سے تو وبال ہے ہی، اور جب ہم اپنے مال کو روک کر رکھتے ہیں، اس کو جمع کرتے رہتے ہیں، اور جب ہم مال کو جمع کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے دنیاوی لحاظ سے بھی اس میں نقصان ہے اور اخروی لحاظ سے بھی نقصان ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ بھی اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، پھر کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک تو اس مال کو تپایا جائے گا، ان لوگوں کی پیشانیوں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سانپ کی صورت دے دے گا۔ اللہ، یعنی یہ متعدد احادیث کا میں مفہوم آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ گنجا سانپ ہوگا، اور جس کے چیونٹی کی طرح جو ہے وہ دو بال کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ گنجا سانپ اس بندے کے پاس آئے گا اور آ کر جو ہے وہ اس کو ڈنسنا شروع کر دے گا، اور اس کے گلے میں پڑ جائے گا، اور اس کو توق بنا کر اس کے گلے میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا، کیونکہ جو چیز بھی ظاہر ہوتی ہے اور گلے میں پڑی ہوئی ہو تو اس کو توق کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ توق ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور پھر وہی جو مال اس نے اکٹھا کیا ہے سانپ کی صورت میں اس کے سامنے آ رہا ہے، وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، کہے گا کہ تو کہاں سے آ گیا، تو کون ہے؟ تو وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مال کو جس کو تو سنبھال کر رکھتا تھا تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور پھر وہ سانپ کیا کرے گا کہ اس کی انگلیوں کو چبانا شروع کر دے گا۔ انگلی کو کیوں چبائے گا؟ اس کے ہاتھ کو چبائے گا، کیونکہ بندہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، وہ ہاتھ سے ادا کرتا ہے، جب اپنے اس ہاتھ کو روکتا ہے تو وہ پھر وہ سانپ اس کے اسی ہاتھ کو چبائے گا۔ یعنی ہاتھ کو چبانے سے اگر ہم اس کو استعارہ بھی لیں، اس سے کنایہ بھی لیں، تو مطلب یہ ہے کہ جب ہماری ہاتھ دروازے کے اندر آ جائے، کسی چگاٹ کے اندر ہاتھ پھنس جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پورے کا پورا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ تو جب وہ ہاتھ سے شروع کرے گا تو یعنی اس کو تکلیفیں دے کر وہ سانپ جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس وقت موت نہیں آئے گی، اور یہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اتنا لمبا دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کا حساب کتاب کر دے گا، اور ان لوگوں کا بھی حساب کتاب سے پہلے ہی اس عذاب کے اندر مسلط کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو حساب کتاب ہونا ہے، پھر لوگوں نے جہنم میں یا جنت میں جانا ہے، لیکن اس کو حساب و کتاب سے پہلے، جنت دوزخ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر برے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، اے مومنو، ہمارے لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے، آج ہمارے لیے قرآن و سنت ہمارے سامنے ہے، اور وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے یہ عالم دین بھی ہے، ہم ان لوگوں سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے اوپر جو چیزیں لازم ہیں ان کو اپنے سے دور کریں، اور جب ہم ان چیزوں سے سبق دوش ہو جائیں گے تو ہماری یہ
دین اور دنیا دونوں میں ہی کامیابی اور کامرانی ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے مال کو چھپا چھپا کر رکھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جہاں پر صدقہ آتا ہے صدقہ نہیں دیں گے، اور عشر کا مال جو ہے ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری 6 مہینے کی محنت ہے، ہم اس کو کیسے دے دیں۔ اگر ہم اس کو یوں سمجھ کر اپنے پاس اس مال کو چھپا کر رکھیں گے تو ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی وبال بنے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جو آج کا ہمارا اصلاحی موضوع تھا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مولانا اعظم جلالی صاحب نے بڑے ہی احسن انداز میں قرآن و حدیث کے مطابق آج گفتگو فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد، زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلتیں اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال، اس کے متعلق گفتگو کی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے تو تکمیل ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے اسلام کو مکمل کرو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میری رحمت وسیع ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسرا زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ چوتھا، زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا راستہ بندے کو مل جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم عن الزکاة والذین هم للزکاة معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ نمبر 5، زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نصرت الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ نمبر 6، زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں میں بندہ شمار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ نمبر 7، زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غرباء کے دلوں کے اندر خوشی پیدا کرنے کا سبب زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ نمبر 8، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو بھائی چارہ قائم کرنے کا بہترین طریقہ اور اظہار بن جاتا ہے۔ نمبر 9، بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے مال کو پاک کرو اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر۔ نمبر 10، زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بری صفات سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ بخل ہے، لالچ ہے، ایسی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ نمبر 11، مال میں برکت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین۔ یہ زکوٰۃ کے فوائد ہیں، چند بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں، اور جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ بخل، لالچ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مال کی بربادی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے، یہ ضائع ہونے کی وجہ تمہارے مالوں کی تمہاری زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ نمبر 3، اجتماعی نقصان ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قحط پڑ جاتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ گندم کی کمی ہو جاتی ہے، یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر لعنت ہوتی ہے۔ اور نمبر 5، یہ زکوٰۃ نہ دینے کا وبال اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ بروز قیامت
اس بندے کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ جتنی بھی قرآنی آیات پڑھی ہیں یا اس زکوٰۃ کے متعلق آج گفتگو ہوئی ہے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دولت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے، اپنے مال کو پاک صاف اور ستھرا کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائے گا اور ہمارے مال میں بھی برکتیں ہو جائیں گی۔ آج کے ہمارے پروگرام میں اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ابھی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔